سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے حبیب کی شان سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسرا بے عبدہ، با کا مطلب یہاں یہ ہے، با کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اے گجرا والے کے ایمان والو، میرا نبی جبریل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں آیا تھا، جبریل کی کمر پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا، میں اپنے نبی کو خود بلانے آیا تھا، میں خود لینے آیا تھا۔ میں جب ابھی بیان کرنے آیا تو یہ اوجلا صاحب اور سارے لوگ پہلے سے کھڑے ہوئے تھے میرا استقبال کرنے کے لیے۔ یہی ہمارا اسلوب ہے کہ ہم جب کسی کو معزز سمجھتے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے خود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تمہارا قریبی دوست پتہ چلتا ہے گھر کے دروازے پر ہے تو تم نوکر کو نہیں کہتے کہ اندر لاؤ، تم خود بھاگتے ہوئے باہر جاتے ہو اور جا کر اس کو لے کر اندر لاتے ہو۔ میرا اللہ با کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب خود اپنے محبوب کو لینے آیا تھا۔ ہاں ہاں، جس کا میزبان اللہ ہو وہ کیسا ہوگا؟ پہلا آسمان پار کیا، آدم علیہ السلام کا استقبال، دوسرے آسمان پر پہنچے زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال، تیسرے آسمان پر پہنچے یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے آسمان پر پہنچے ادریس علیہ السلام کا استقبال، پانچویں آسمان پر پہنچے موسیٰ ہارون علیہ السلام کا استقبال، چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل کے بس ہو گئی، جبریل رک گیا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں ایک بالش پہ جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آگے آپ جانو، آپ کا رب جانو۔ سدرۃ المنتہا بھی وہ راستے کا مقام بن گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے سفر شروع ہوا، عرشوں تک ہوا، عرش کے اوپر ہوا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھا کر اللہ اور حبیب آمنے سامنے ہو گئے۔ ہاں یا حبیبی، ہاں سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور حبیب کہہ رہے ہیں، واہ واہ، حبیب کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنی امت کو شریک کر لیا، اپنی امت کو اللہ کی رحمت میں شریک کر لیا، یا اللہ میرے پر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اور یہاں اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، اللہ تک جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت کی چابی محمد الرسول اللہ، جہنم کا تالا محمد الرسول اللہ، عزتوں کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، کامیابیوں کا راستہ محمد الرسول اللہ، ناکامیوں سے بچنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پیار نہیں کیا، عشق کیا، حبیب بنایا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ محبت میں کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی ماحی کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی خاتم کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کا نام دیتا ہے، کبھی یاسین کا نام دیتا ہے، کبھی مزمل پکارتا ہے، کبھی مدثر پکارتا ہے، کبھی شاہد بتاتا ہے، کبھی مبشر بتاتا ہے، کبھی نذیر بتاتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کا نام دیتا ہے، کبھی سراج منیر کا نام دیتا ہے، راشد کا نام دیا، رشید کا نام دیا، ناصر کا نام دیا، منصور کا نام دیا، ہادی کا نام دیا، مہدی کا نام دیا، عامر کا نام دیا، ناہی کا نام دیا، منجن کا نام دیا۔ یہ سارے
سارے نام میرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ سارے نام میرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس سے پیار کیا، اس سے عشق کیا، اس سے محبت کی اور اعلان کیا فلا وربک فلا وربک فلا وربک۔ گجرانوالے کے انسانوں کو بتا دو فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیرے فیصلوں پر جب تک راضی نہیں ہوتے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ لہذا میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، اپنا لو، اپنا لو۔ ایک ایک ادا میرے نبی کی محفوظ ہے، ایک ایک شے میرے نبی کی محفوظ ہے۔ عظیم الہامہ، کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی چال ڈھال رفتار گفتار محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کا حلیہ سنو، عظیم الہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، گھنگریالے بال، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، اطول من المربوع واکثر من المشذب، نہ لمبا قد نہ چھوٹا قد، درمیانہ قد، پر ایسا قد کہ کوئی لمبے سے لمبا بھی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے نبی کا قد اس سے لمبا نظر آنے لگ جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ لمبے قد والا لمبا نظر نہیں آتا تھا، آپ کے ساتھ لمبے قد والا لمبا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ آپ ہی کا قد سب سے بلند و بالا نظر آتا تھا۔ مجلس میں بیٹھے بھی آپ کا سر سب سے بلند نظر آتا تھا، ویسے آپ کا قد درمیانہ تھا، اور واسع الجبین، آپ کا ماتھا کشادہ، آپ کا ماتھا کشادہ، زج الحواجب، آپ کی بھویں بڑی گول پرکار سے بنائی ہوئی، من غیر قرن، بیچ میں بال جڑے ہوئے نہیں، یہ جگہ خالی، بینہما عرق یجرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، اقن العرنین، ناک اٹھا ہوا، آگے سے باریک، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، براق الثنایا، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، مفلج الاسنان، آپ کے 4 دانتوں میں باریک خلا تھا، سہل الخدین، آپ کے گال نہ ابھرے نہ پچھکے، درمیان خوبصورت یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، اور قص اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، سر اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20 سفید بال تھے، ان کو مہندی لگائی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی ادائیں اللہ نے محفوظ کروائیں تاکہ گجرانوالے کا مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، پتہ نہیں میرے نبی کی سنت کیا ہے، پتہ نہیں میرے نبی کا انداز کیا ہے۔ میرے نبی کے کھانے کا انداز محفوظ، بولنے کا انداز محفوظ، رونے کا انداز محفوظ، ہنسنے کا انداز محفوظ، گفتگو کا انداز محفوظ۔ آپ چھوٹا قدم رکھتے تھے، لمبا قدم نہیں رکھتے تھے، چھوٹے قدم کے ساتھ چلتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، کندھے جھکا کے چلتے تھے، دیکھنے کا انداز محفوظ، آپ آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، آپ کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ آپ کو دائیں بائیں سے کوئی مخاطب کرتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے، بلکہ پورا ایسے مڑ کے کہتے تھے جی کیا بات ہے، پورا سینہ ایسے کرتے تھے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے کیا بات ہے، پورا اس کو سینہ دے کر کہتے جی فرمائیں کیا بات ہے۔ کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں فرماتے تھے، پورا ایسے ہو کر فرماتے تھے جی فرمائیے کیا بات ہے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی علامت ہے، اور سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور داڑھی یوں پکڑتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب کسی پہ ناراض ہوتے روزانہ صبح آپ شہد کا شربت پیا کرتے تھے اور تازہ روٹی کھاتے تھے، باسی روٹی نہیں کبھی کھائی۔ ایک دفعہ ام ہانی کے گھر چند لقمے لیے، ورنہ ہی آپ تازہ کھاتے تھے یا کھاتے ہی نہیں تھے، باسی روٹی نہیں کھاتے تھے، باسی سالن نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ام ہانی کے گھر 2-4 لقمے لیے، ورنہ آپ ہمیشہ یا تو کھایا نہیں، کھایا ہے تو تازہ کھایا ہے، کھایا ہے تو تازہ کھایا ہے۔ ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، کوئی آپ کو سلام میں پہل نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ آگے نہیں نکلا ہوا تھا، پیچھے نہیں گیا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ تمہارے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیٹ ایک طرف جاتا ہے خود دوسری طرف جاتے ہیں، یہ صرف پائے کھا کھا اوپر لسی پی پی اتنا تک پیٹ بڑھائے ہوتے ہیں، پیٹ ادھر جا رہا ہوتا ہے خود ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔
میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پورا جسم بالوں سے صاف تھا، صرف یہاں کلائی پر تھوڑے بال تھے، کندھوں پر تھوڑے بال تھے، بس باقی یا داڑھی پر بال تھے، باقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا۔ انور المتجرد، کبھی آپ کپڑے اتارتے تو آپ کا جسم چمکتا نظر آتا تھا جب کرتا اترتا تھا، جب آپ سر سے ٹوپی اتارتے تھے اور آپ نے مانگ کی نکالی ہوتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آ رہا ہوتا تھا۔ ہاں، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام، اردو، فارسی، انگریزی، ہندی، سندھی، سنسکرت اور عربی کا اکٹھا کرو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑے میں رکھو اور سارا نعتیہ کلام دوسرے پلڑے میں، تو یہ 2 شعر ان پر بھاری ہے۔ کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن تو میں نے ابھی بتایا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھایا، قابل برداشت تھا، اپنے نبی کا سارا حسن چھپایا، تھوڑا سا دکھایا کہ قابل برداشت نہیں تھا۔ اما عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی کمرے میں اندھیرا سا تھا تو سوئی نظر نہیں آ رہی، اور ایسے ہاتھ مار کے ٹٹول نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، پکڑی نہیں جا رہی۔ اتنے میں میرا نبی کمرے میں داخل ہوا اور آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگ کرنے لگی، سوئی پر نورانی شعائیں پڑی اور سوئی جگمگ کرنے لگی۔ ارے یہ وہ رسول اللہ ہے، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ محمد بن عبد۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے جنا نہیں۔ جمال حسب نسب کی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو میں نبی کا نسب بتا رہا ہوں، نبی کا نسب بتا رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوت بن قموال بن عبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلهن بن إرعوى بن عيري بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهز بن زاره بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اللہ سے چاہا۔ جیسے یہ کیا تاب، یہ آخری مصرع سب سے بلند ہے کہ رب محمد روح محمد کو حسان بن ثابت نے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ میرے حبیب تو بتا تجھے کیسا بتاؤں، تجھے کیسا بناؤں، تو بتا میں تجھے کیسا بنایا۔ ویسے جیسے خود چاہا، جیسے اللہ نے خود چاہا ویسے بنایا۔ پر یہ تعبیر کا کمال ہے کہ حسان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود اللہ سے کہا ہو، یا اللہ مجھے ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا۔ اللہ نے شاہکار بنایا، شاہکار بنایا، شاہکار بنایا، شاہکار بنایا۔ کیا نصیب والے تھے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، لیکن ہمارا نصیب بھی کوئی کم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَوَدِدْتُ أَنْ أَرَىٰ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ہمیں
یہ لقب دیا ہے، یہ خطاب بخشا ہے، یہ نعمت دی ہے، ہم ان کو بن دیکھے ایمان لائے، ان کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، ان کی نقل اتار لو۔ مجھے بتاؤ پاکستان میں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ان کی نقل مار لو، ان کی نقل مار لو۔ ان سے بڑا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی حیثیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پہلے نبی جانے کے بعد اپنی برکتیں لے جاتے تھے، ہمارا نبی جانے کے بعد اپنی برکتیں چھوڑ کے گیا ہے، اپنی برکات ثمرات کو چھوڑ کر گیا ہے۔ ایک بدو آیا، ایک علامہ عقبی فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرماتے ہیں، ایک بدو آیا اور آ کر قبر مبارک پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا آپ کا رب کہتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یا رسول اللہ، آپ کے رب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے امتی اپنے اوپر ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں، پھر یہ معافی مانگیں، پھر آپ کی معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کو میں اپنا سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ یہ کہہ کر اس نے 4 شعر پڑھے۔ 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں۔ جہاں سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سامنے ستون پر 2 شعر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاقم۔ اے وہ پاک ذات جس کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا نیچے بھی پاک ہو گیا اور زمین کا اوپر بھی پاک ہو گیا۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان قربان آپ پر، آپ کی ذات پر، اب اس قبر پر جس قبر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم۔ جب قیامت کے دن پل صراط ڈگمگائے گا تو آپ کی شفاعت کے طفیل ہم پار جا لگیں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، ان پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا، آنسو پوچھتا ہوا قبر سے اٹھا اور چل پڑا۔ تھوڑی دور گیا تھا تو علامہ عقبی جو قبر پر بیٹھے پہلے سے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں اللہ کے نبی کی اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے طفیل مرنے سے پہلے کر جاؤ جنت۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں، موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ مقامی لوگ آگے دوڑے دوڑے، یہاں دفن نہ کرو، یہاں بچو رہتے ہیں۔ بچو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، گول زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو، آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھوتے، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کے لیے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأَ۔ جب میں نے لاحت کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہے، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ
حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا تاری، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں۔ ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا، اور جب وہ کسی کو تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کم بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں، پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے، تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال، یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو، تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے، اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔